جی الیکشن تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ بہت پیسفل رہا ہے جی اور اس میں الیکشن کمیشن کا اسٹاف پروونشل گورنمنٹس اور جو بھی الیکشن میں حصہ لے رہے تھے سب جو ہیں ان کی کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے بھی پوری طرح تعاون کیا اور میں پنجاب گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں. ٹرن آؤٹ کی جو آپ نے بات کی ہے تو بائی الیکشن میں ٹرن آؤٹ ہمیشہ کم رہتا ہے. اس کے کئی فیکٹرز ہوتے ہیں. نمبر گیم جو ہے اس سے چینج نہیں ہونی تھی اس لیے اس میں انٹرسٹ لوگوں نے کم لیا ہوگا, لیکن پھر بھی ووٹرز سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کا ایفیکٹ ہو نہ ہو ان کو اپنا ووٹ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. اچھا سر, یہ جو مرکزی کچھ جو ہے وہ آج پولنگ کے دن ہم نے دیکھا ہے کچھ سینئر رہنما تھے سابق پارلیمنٹ. یہ تو الیکشن سے پہلے بھی کمیشن نے ایکشن لیا ہے اور اکراس دا بورڈ لیا ہے. اس میں فیڈرل منسٹرز بھی شامل ہیں اور آپ کو جیسے آئیڈیا ہے کہ اس میں ہم نے ہیئرنگ میں ایک چیف منسٹر صاحب کو بھی بلایا اور ابھی الیکشن ڈے والے دن بھی جو وائلیشن ہوئی ہے تو اکراس دا بورڈ ایکشن ہوگا. ڈی ایم اوز کی طرف سے کچھ رپورٹس آئی ہیں اور کچھ الیکشن کمیشن نے ڈائریکٹ ایکشن لیا تو انشاءاللہ اس کو لاجیکل اینڈ تک لے جائیں. سر کتنی آج مرکزی جو آپ کا یہ بنایا گیا کنٹرول روم, اور یہ کتنی یہاں پہ شکایت موصول ہوئی, ان کا کس حد تک ازالہ کیا گیا, اور یہ مرکزی کنٹرول روم کب تک رہے گا, اس کے حوالے سے تھوڑا سا. وہ تو جب تک آخری رزلٹ نہیں آتا یہ رہے گا. اور کچھ شکایات ہوتی ہیں جن کا دیر اینڈ دین ڈیسیژن ہو جاتا ہے, کچھ ہیں جن میں آگے پروسیس ہے تو وہ اس ٹائم پہ ہو جائیں گی, لیکن کوئی سگنیفیکنٹ شکایات نہیں ہوئی ہیں. آپ آبزرو کر رہے تھے الیکشن کو, کوئی ایسی سر طلال چودھری صاحب کو بھی نوٹس کیا گیا ہے تو ان کو بلایا جائے گا وزیر اعلیٰ کے پی کی طرف. کیوں نہیں بلایا تو کل ڈیٹ ہے صحیح. ہاں. تو سر یہ مطلب ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے جو نوٹس ہو جاتے ہیں اس کے بعد معافی تلافی پہ یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اگلے الیکشن میں ان کی تعداد اور زیادہ ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس سے قبل جب الیکشن کمیشن یعنی صرف ڈی ایم او لیول پہ نوٹس کر رہا تھا تو جو وفاقی وزرات تھے مشیر تھے وہ بڑے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لے رہے تھے. اس کو پرماننٹ بھی کوئی سدباب کیا جا رہا ہے. دیکھیں وہ تو الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے. اگر قانون میں صرف جرمانہ ہے اور وہ ڈی ایم او نے کرنا ہے تو وہی کرتا ہے. 2 دفعہ وائلیشن ہو تو ڈی ایم او کمیشن کو بھیجتا ہے, کمیشن ڈائریکٹ بھی ایکشن لے سکتا ہے. لیکن ہم نے متعدد بار پروپوزلز کئی امینڈمنٹس کی دی ہیں اور اس دفعہ کے ایکسپیرینس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ پھر پروپوزلز دیں گے تاکہ سخت ایکشن کیا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کمیشن نے ایک منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا تھا اور ایک کینڈیڈیٹ کو. جو منسٹر صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ تو آگے چیلنج ہوا اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو گئی, لیکن کینڈیڈیٹ کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ برقرار رہی. تو یہ کم سزا تو نہیں. تو سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی الیکشن کمیشن کے پاس میٹر پینڈنگ ہے سی ایم کے پی کا ہے فیڈرل منسٹرز کا ہے, اس میں بھی یعنی اگر وہ کوئی اس لیول کی ہوئی تو اس کو بھی جا کے یعنی ڈسکوالیفائی نہیں, دیکھیں یہ تو آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے. اچھا سر 1 to 9 جو لاہور کا حلقہ ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اعتراض عائد کیا گیا کچھ پولنگ اسٹیشن پہ گنتی نہیں ہوئی اس طرح کے, تو کیا الیکشن کمیشن کو بھی آفیشیلی کوئی اس طرح کی کمپلین؟ دیکھیں ہر ایک چیز کی نا ایک لیگل اسکیم آف تھنگز ہے. وائلیشن تو الیکشنز میں ہوتی ہیں, صرف ہمارے ملک میں نہیں ہوتی, باقی ملکوں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ 60 دن کے لیے الیکشن کمیشن ایک ٹریبونل کے طور پہ کام کرتا ہے. 60 دن کے بعد وہ الیکشن ٹریبونل میں میٹرز چلے جاتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کی تو واسٹ پاورز ہیں اس سلسلے میں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی امپلیمنٹیشن اگر کی جائے جس طرح ڈسکا میں ہوئی تھی یا کچھ اور بھی اگزامپلز ہیں جو دی جا سکتی ہیں تو وہ ایکشن تو. لیکن سر یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا اس میں بھی ابھی بھی یہ شکوے کیے جا رہے ہیں جو ٹریبیونلز ہیں وہ ابھی تک یعنی مور دین 70% جو کمپلین تھی ان کے کوئی رزلٹ نہیں دے سکے. دیکھیں میں تو آپ کو کہا ہے نا کہ ایک لیگل اسکیم آف تھنگز ہیں. اگر کہیں پہ آئین یا قانون میں کوئی لیکونہ ہے یا ویکنیس ہے تو اس کو دور کیا جانا چاہیے, اور فرام ٹائم ٹو ٹائم الیکشن کمیشن اپنی پروپوزلز بھیجتا رہتا ہے, ہاں وہ جنرل الیکشن ہو یا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو.
اور जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के अपनी अख्तियार की बात है 60 डेज़ जो वो ट्रिब्यूनल के तौर पे काम करता है, कोई हमारा केस पेंडिंग नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन की कोई पावर नहीं है कि वो उनको डायरेक्शन दें। इसके बावजूद हमारी उनसे मीटिंग्स होती रहती हैं और हम ट्राई करते हैं कि वो उसको एक्सपेडाइट किया जाए। लेकिन आप ये भी मद्देनज़र रखें कि कंटेस्टिंग पार्टीज़ जो होती हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जो जाते हैं केसेस, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट इलेक्शन कमीशन की नहीं होती। इलेक्शन कमीशन तो एक परफॉर्मर पार्टी होता है, लेकिन किसी केस को डिले करना हो तो वो किया जा सकता है। बाकी केसेस भी देखें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में डिले होते हैं, लेकिन एफर्ट होनी चाहिए कि ये विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड डिसीजन हो। चलिए, थैंक यू।